بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 26 ہے، اور یہ سبق جنس حکم و خیار شرط کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ سے لے کر وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، المقبوض علی صوم الشراء مضمون بالقیمت، کہ ہر وہ چیز جو بوتو کے لیے قبضہ کی جائے اگر ہلاک ہو جائے تو قابض قیمت کا ضامن ہوگا. لا نفاذ للعقد بدون المحل، بغیر محل کے عقد کا نفاذ ممکن نہیں ہے، نفاذ عقد کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے. الحکم یضاف الى تمام العلت، حکم کی اضافت تمام علت کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اگر علت تام نہ ہو تو حکم نہیں لگایا جا سکتا. البدلان لا يجتمعان في ملک احد المتعاقدین حکما للمعاوضہ، معاوضہ کے حکم کو بروئے کار لاتے ہوئے متعاقدین میں سے کسی ایک کی ملکیت میں دونوں بدلین کا مجتمع ہونا یہ جائز نہیں ہے. لا زوال ملک لا الی مالک، یعنی ملکیت کا زائل ہونا لا الی مالک کی جائز نہیں ہے کہ ملکیت زائل ہو جائے اور وہ کسی اور کی ملکیت میں بھی داخل نہ ہو. ایسے شریعت میں اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. اذا تعذر الرد نفذ البیع وسقط خیارہ، جب رد متعذر ہو تو اس صورت میں بے نافذ ہو جائے گی اور خیار ساقط ہو جائے گا. اگلا اصل، التصرف بحکم العقد من المشتری اجازت ومن البائع فسخ، مشتری کی طرف سے بحکم عقد مبیع میں تصرف کرنا یہ اجازت تصور ہوگی، اور بائع اگر اس میں تصرف کرتا ہے یہ اس کی طرف سے فسخ عقد شمار ہوگا. حدوث العیب عند المشتری یمنع الرد بخیارہ، مشتری کے ہاں مبیع میں عیب کا لاحق ہونا، نئے عیب کا پیدا ہونا، یہ خیار کی بنیاد پر مبیع کے رد سے مانع ہے. یعنی خیار کو بروئے کار لاتے ہوئے، خیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر مشتری کے ہاں مبیع میں کوئی عیب لاحق ہوا ہے تو اس کی بنا پر مبیع کو واپس نہیں کر سکتا. ملک الرقبۃ ینافی ملک النکاح، ملک الرقبہ یہ ملک نکاح کے منافی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت ایک شخص ایک عورت کے رقبہ کا بھی مالک ہو بربنائے رقیت اور زوج بھی بنے، نکاح میں بھی ہو، یا تو وہ باندی ہوگی یا زوجہ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت وہ باندی بھی ہو اور زوجہ بھی ہو. التعلیق یمنع السبب فیکون تنجیزا عند وجود السبب، تعلیق یہ مانع عن السبب ہے، لہذا جب سبب وجود میں آئے گا تو یہ تعلیق تنجیز میں بدل جائے گی. حدوث الملک والید سبب وجوب الاستبراء، کہ جب باندی میں قبضہ بھی نیا ہو جائے اور ملکیت بھی نہیں ہو جائے تو ملکیت کا حدوث اور قبضے کا حدوث یہ استبراء کے وجوب کا سبب ہے. باندی کے مالک پر استبراء واجب ہوگا. اجتماع الملک والنسب سبب الاستیلاد، ایک ہی شخص کی ملکیت میں باندی کا ملکیت میں ہونا اور اسی شخص سے اس کے بچے کا نسب ثابت ہونا یہ ام ولد کے لیے سبب ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی عورت کا مالک ہو اور نسب اس بچے کا کسی اور سے ثابت ہو، بچہ کسی اور سے پیدا ہو اور یہ ام ولدہ بن جائے، یا نسب تو اس سے ثابت ہو لیکن وہ کسی اور کی مملوکہ ہو. دونوں کا جمع ہونا ام ولد کے لیے ضروری ہے کہ بیک وقت وہ مالک بھی ہو اور بیٹا بھی اسی سے پیدا ہو، بیٹے کا نسب بھی اسی سے ہو، تو یہ عورت ام ولدہ بن سکتی ہے. الحکم لا يسبق السبب، نفس وجوب یہ سبب سے پہلے نہیں آ سکتا، یعنی سبب کے وجود کے بعد نفس وجوب آئے گا. الاداء بعد انعقاد السبب صحیح وكذا الابراء، سبب کے منعقد ہونے کے بعد ادائیگی درست ہے اور اسی طرح بری کرنا، یعنی جب تک عقد منعقد نہ ہو، سبب منعقد نہ ہوا ہو، تب تک نہ ادائیگی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو بری کیا جا سکتا ہے. ید المودع، مودع کا قبضہ یہ مودع کی قبضی کی مانند ہے. المسلم محجور عن تملیک الخمر وتملکها وتسلیم الخمر وتسلمها، مسلمان
نہ تو شراب کا کسی کو مالک بنا سکتا ہے اور نہ ہی خود مالک بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ حوالی کر سکتا ہے اور نہ خود ہی اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ نفس الوجوب ہوا شغل الذمتی۔ ابھی اس میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نفس وجوب ہوتا ہے، ایک وجوب الادا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ نفس الوجوب وہ ذمے کا مشغول ہونا ہے، کسی کے ذمے میں کسی چیز کا ثابت ہونا ہے، اور وجوب الادا وہ جو چیز ذمے میں ثابت ہے اس کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا، اپنے ذمے کو فارغ کرنا، یہ وجوب الادا کہلاتا ہے۔ فصول کی طرف، حکم و خیار الشرط۔ اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الخيار للمشتری وهلك المبيع في يده او تعیب۔ خیار مشتری اپنے لیے رکھا تھا اور مبیع ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ میں، یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں مشتری پر ثمن واجب ہوگا۔ اور اگر خیار بائع کے لیے ہو، الخيار للبائع وهلك المبيع دخله عیب، اور بائع ہی کی ملکیت میں، بائع ہی کے قبضہ میں وہ چیز ہلاک ہو جائے، اس کو عیب پیدا ہو جائے، تو مشتری کے ذمے کچھ واجب نہیں ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال فإن هلك في يده هلك بالثمن وكذا إذا دخله عيب، بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع، ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد حكما، والهلاك لا يعري عن مقدمة عيب فيهلك والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن، بخلاف ما تقدم لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما لخيار البائع فيهلك والعقد موقوف۔ فرمایا کہ اگر مبیع مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو یہ ہلاک بھی ثمن ہوگا، اور اسی طرح جب مبیع میں کوئی عیب آ جائیں، برخلاف اس صورت کے کہ جب خیار بائع کے لیے ہو، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب مبیع میں عیب پیدا ہوا تو رد حکمن ممتنع ہوا، اور ہلاکت مقدمات عیب سے خالی نہیں ہوتی، لہٰذا مبیع اس حال میں ہلاک ہوگی کہ عقد مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا مشتری کی ذمہ ثمن لازم ہوگی، بخلاف پہلی صورت کے کہ دخول عیب کی وجہ سے بائع کے خیار کے حکم کی بنا پر رد ممتنع نہیں ہے، لہٰذا مبیع اس حال میں ہلاک ہوگی کہ عقد موقوف ہے، یعنی تام نہیں ہوا ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خیار مشتری کے لیے ہو اور مدت خیار میں مشتری کے قبضہ میں مبیع میں عیب پیدا ہو جائے یا وہ مبیع ہلاک ہو جائے تو مشتری پر ثمن واجب ہوتا ہے، لیکن اگر خیار بائع کے لیے ہو اور مبیع مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہو جائے یا اس میں کوئی عیب، ایسا عیب کہ جو قابل ازالہ نہ ہو، پیدا ہو جائے، تو مشتری کی ذمہ قیمت واجب ہوتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے کہ جب خیار مشتری کے لیے ہو تو ہلاکت یا عیب کی صورت میں اس پر ثمن، اور جب خیار بائع کے لیے ہو تو اس کے قبضہ میں ہلاکت یا عیب کی صورت میں اس پر قیمت واجب ہوتی ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جب خیار مشتری کے لیے ہو اور مبیع عیبدار بنے تو اس صورت میں مشتری اپنے خیار کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ مشتری نے مبیع پر جو قبضہ کیا تھا اس وقت وہ مبیع سلیم تھی، ابھی عیبدار اس میں عیب آیا ہے تو اس عیب کے ہوتے ہوئے مبیع واپس نہیں کی جا سکتی، تو مشتری کا جو خیار تھا وہ ختم ہوا، اور لزوم عقد سے جو معنی تھا وہ خیار تھا، اور معنی ختم ہونے کی وجہ سے عقد لازم ہو چکا ہے، لہٰذا ابھی مشتری پر ثمن واجب ہوگی، کیونکہ لزوم عقد کے بعد تو ثمن ہی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مبیع ہلاک ہو جائے تو یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ ہلاک ہونے سے پہلے لا محالہ اس میں کوئی عیب بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو عیب پیدا ہونے کی وجہ سے مشتری کے لیے ابھی یہ مبیع واپس کرنا ممتنع ہے، واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے سلیم مبیع پر قبضہ کیا تھا اور ابھی اس میں عیب آیا ہے یا یہ چیز ہلاک ہوئی ہے، تو جب مشتری کا خیار ختم ہوا، مشتری اب اس مبیع کو واپس نہیں کر سکتا، تو لزوم عقد سے جو مانع تھا وہ ختم ہوا، عقد لازم ہوا، اور لزوم عقد کے بعد جو ہے ثمن واجب ہوتا ہے، نہ کہ قیمت، برخلاف دوسری صورت کے کہ جب خیار بائع کے لیے ہو اور مشتری کے قبضہ میں اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں بائع کا جو خیار ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ معیوب مبیع کو بھی واپس لے سکتا ہے، تو جب تک بائع کا خیار برقرار ہے تو عقد جو ہے وہ موقوف ہے، عقد لازم نہیں ہوا ہے، اور اس صورت میں مشتری کے قبضہ میں جو مبیع ہے وہ مقبوض بجہت القیمہ بجہت العقد ہے۔ تو یہ اصل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ المقبوض بجہت العقد یہ مضمون بالقیمہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں جب مبیع ہلاک ہوگی یا اس میں کوئی جو ہے عیب پیدا ہوگا
تو عقد چونکہ لازم نہیں ہے کیونکہ ابھی تک بائع کا خیار باقی ہے، تو ہلاکت کی صورت میں یا عیبدار ہونے کی صورت میں یہ مضمون بالقیمہ ہوگا کیونکہ مقبوض بجہت العقد ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار 3 أيام لم يفسد النكاح لأنه لم يملكها لما له من الخيار. قال وإن وطئها له أن يردها لأن الوطأ بحكم النكاح إلا إذا كانت بكرا لأن الوطأ ينقصها، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال يفسد النكاح لأنه ملكها. قال وإن وطئها لم يردها لأنه وطئها بملك اليمين فيمتنع الرد وإن كانت ثيبا. فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو خریدا اس شرط پر کہ اس کو 3 دن تک خیار ہے تو نکاح فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مالک نہیں بنا ہے خیار کے ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر یہ شوہر وطی کرتا ہے اس کے ساتھ تو پھر بھی اس کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ وطی کرنا یہ بحکم نکاح ہے، الا یہ کہ وہ باکرہ ہو، کیونکہ وطی اس میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہو جائے گا اس لیے کہ مالک بن چکا ہے۔ اور اگر وطی کرتا ہے تو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ وطی بملک الیمین ہے، لہٰذا رد ممتنع ہے اگرچہ وہ سیبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسئلہ ایک سابقہ اختلاف پر بنا ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ جب خیار مشتری کے لیے ہو تو مبیع بائع کی ملکیت سے نکل جاتی ہے بالاتفاق، لیکن مشتری کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے امام صاحب کا اپنے صاحبین کے ہاں۔ امام صاحب کے ہاں ملکیت میں داخل نہیں ہوتی اور صاحبین کے ہاں ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس اختلاف کی بنا پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو خریدا مولا سے تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں چونکہ ملکیت میں داخل نہیں ہوئی خیار کے رکھنے کی وجہ سے، تو جب ملکیت میں داخل نہیں ہوئی تو نکاح برقرار ہے۔ ہم نے اصل پڑھا تھا کہ ملک النکاح اور ملک الیمین یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر مشتری کو چونکہ ملک الیمین حاصل نہیں ہوا خیار رکھنے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ملک النکاح برقرار ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدت خیار میں مشتری وطی کرتا ہے تو ابھی یہ وطی کرنا اجازت تصور نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو وطی ہے یہ بحکم النکاح ہے نہ کہ بحکم العقد، ملک یمین کی وجہ سے، کیونکہ ملک یمین تو ثابت ہی نہیں ہوا امام صاحب کے ہاں ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے، تو یہ جو وطی ہے یہ بحکم العقد نہیں ہے بلکہ نکاح کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ تصرف کرنا، یہ وطی کرنا، یہ مشتری کی طرف سے اجازت تصور نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یہ باندی باکرہ ہے اور اس صورت میں وطی کرتا ہے تو چونکہ اس میں عیب پیدا ہوا، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مبیع کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو اس عیب کے ہوتے ہوئے مشتری مبیع واپس نہیں کر سکتا، عیب پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا خیار ختم ہو جائے گا۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہو جائے گا۔ کیوں کہ جب خیار مشتری اپنے لیے رکھا تو مبیع یعنی یہ جو باندی ہے یہ مولا کی ملکیت سے نکل گئی اور صاحبین کے ہاں زوج کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اور اس صورت میں ملک نکاح اور ملک الیمین دونوں جمع ہوئے، اور جمع ہونا یہ ممتنع ہے، لہٰذا ملک یمین نے ملک نکاح پر طاری ہو کر ملک نکاح کو ختم کر دیا۔ اور اسی طرح اگر مشتری مدت خیار میں اس کے ساتھ وطی کرتا ہے تو یہ وطی چونکہ ملک یمین کی وجہ سے ہے بحکم العقد، اور ملک بحکم عقد مبیع میں تصرف کرنا یہ مشتری کی طرف سے اجازت تصور ہوگی، لہٰذا اس صورت میں مشتری واپس نہیں کر سکتا، اور رد جو ہے وہ ممتنع ہو جائے گا اگرچہ باندی جو ہے وہ سیبہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔